بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا جس نے کعبے میں آ کے بتایا کہ ہم ناپاک نہیں ہوتے، نبی کی گود میں آ کے قرآن پڑھ کے بتایا ہم جاہل نہیں ہوتے، اور جھولے میں گلا اجدر چیر کے بتایا ہم کمزور نہیں ہوتے. امام جعفر صادق مل کے بآواز بلند سے سرکار کا ایک مدرسہ ہے جسے میں اوپن یونیورسٹی کہتا ہوں، جس میں 4000 طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں. پڑھانے والا ایک طالب علم 4000، اور یہ 4000 طالب علم بچے نہیں، ان میں لڑکے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں کلمہ گو بھی ہیں، کئی وہ بھی ہیں جو پڑھتے پڑھتے بڑے قریب آ گئے، اور جب قریب آ گئے تو پھر دور ہٹ کے ابو بن گئے. توجہ، سرکار انسان کی تخلیق پہ خطبہ دے رہے تھے. ہمارے چھٹے امام خطبہ دیتے ہوئے بات آگے کرتے ہوئے اپنے طالب علموں کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا. یا امام خطبہ دیتے ہوئے اس بات کے قریب آئے، یا امام نے ایک جملہ بیان کیا، اللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ نے تمہیں ماؤں کے شکم سے پیدا کیا تمہارے پاس شے کا علم بھی نہیں تھا. امام کہتے ہیں شے سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کا استعمال کر کے کہتا کہ تمہارے پاس شے کا علم بھی نہیں تھا. یعنی امام کہتے ہیں تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا، تم ذرہ رتی برابر علم نہیں رکھتے تھے، تم جہل مطلق تھے، تم حد کمال درجے تک جاہل تھے. امام یہ بات کر رہے تھے، پتہ نہیں تم کس بلندی پہ یہ جملہ سنو گے. اب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا خطبہ چل رہا ہے، یا ایک منافق نے منافقانہ لہجے میں آہستہ سے آواز دے کے کہا مولا اس کا مطلب ہے آپ بھی جاگو. سرکار اب امام نے کہا ہر پیدا ہونے والا بچہ جاہل ہے. کہنے لگا مولا آپ بھی. وارث جلال الہیہ کے چہرے پہ جلال آیا. آواز ہے خبردار یہ آیت تمہارے لیے ہے، تم اور ہو ہم اور ہیں، اس لیے تمہارے لیے آیت اور ہے ہمارے لیے آیت اور ہے. اس نے کہا مولا آپ کے لیے کون سی آیت ہے؟ اب تمہارے دل نہ چھلک جائیں تو پھر مولا سے مانگی ہوئی بھیک کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور جملہ میرا ہے نہیں، جملہ تمہارے امام کا ہے. سرکار نے فرمایا یہ آیت تمہارے لیے تھی، ہمارے لیے آیت اور ہے. کہا مولا کون سی آیت؟ کہا جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تم جاہل تھے، ہمارے لیے اور آیت نازل ہوئی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن ہے وہ جس نے علم پہلے دیا، الانسان بعد میں خلق کیا. مولا اٹھے ہوئے ہاتھ سے یہ ہاتھ کسی کے محتاج. اس فرش پہ ہر ہاتھ اٹھتا نہیں، ہاتھ اٹھتا وہی ہے جس کی روح عالم ارواح میں بیعت امیر کر چکی ہو. کیونکہ سرکار جملہ ذہن میں آ رہا ہے، دل چاہتا ہے پہنچاتا جاؤ. اجازت ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ ایک بندہ آیا سرکار امیر کی بارگاہ میں، اتو مومن ویچوں پر لگا ہے. توجہ ہے؟ بات میں بار بار کہنے لگے یا علی انا احبک. مولا آپ کا بڑا چاہنے والا. ہر 2 جملوں کے بعد یا علی انا احبک، مولا آپ کا بڑا. 2-3 بار علی نے نظر انداز کیا، کیونکہ علی کہتے اسے ہیں جو سینوں کے رازوں سے واقف ہے. اور بالکل صرف علی نہیں، علی کی تلوار اگر شجروں سے واقف ہو اور بات علی سے ہو رہی ہو، یا علی انا احبک، مولا آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں. 3 بار علی نے نظر انداز کیا. جب اس نے بار بار کہا یا علی بڑا چاہنے والا ہوں، یا علی آپ سے بڑی محبت ہے، یا علی آپ کا بڑا چاہنے والا، امیر ممکنات نے کہا غضبتا.
نہیں یا علی بڑا چاہنے والا ہوں. امیر ممکنات نے پھر کہا جھوٹا ہے. کہنے لگا یا علی آپ کو کیسے پتا؟ اب میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اس مجلس میں آتا وہی ہے جو عالم ارواح میں وعدہ کر چکا تھا. یہاں لبیک کہتے ہوئے وہی آتا ہے جو علی اور حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے. اب گواہی دینے لگا ہوں, اسی جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں توجہ چاہتے ہوئے. کہنے لگا یا علی بڑا چاہنے والا ہوں. علی نے کہا جھوٹا ہے. کہتے ہیں یا علی آپ کو کیسے پتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ علی نے کہا عالم ارواح تھا, اللہ نے میری ولایت پیش کی تھی, روحوں نے آ کے میرے ہاتھ پہ میری بیعت کی تھی, مجھے یاد ہے تو ان میں نہیں تھا. والا سلام مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری, آواز بلند سلام. توجہ ہے. حدیث رسول ہے کلو مولود, سرکار پچھلی گھر سے محفوظ ہے نا تو ہر بچہ جب پیدا ہوا جاہل ہے. میں نے نہیں کہا, قرآن میں ہے. میں بھی جاہل تھا, آپ بھی جاہل تھے. اب کمال انسانیت یہ ہے کہ بندہ اتنا علم حاصل کرے کہ علی والا ہو جائے. توجہ ہے نا. اور سرکار اگر کوئی اس بات پہ ناراض ہو کہ ہم جاہل تھے تو یہ آیت میں نے نہیں پڑھی, نہ میں نے بنائی ہے, نہ اللہ نے مجھ سے پوچھ کے پہنچائی ہے. توجہ ہے نا سرکار. اور یہ آیت قرآن میں تھی نہیں, آیت قرآن میں ہے اور چھپی ہوئی نہیں, چھپی ہوئی ہے. بسم اللہ سرکار. توجہ ہے. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر. جس نے حدیث نہیں سنی ہوئی ہاتھ کھڑا کرے. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. میرا تمام مجمع اس حدیث کا صرف واقف نہیں بلکہ حافظ بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آپ نے کبھی توجہ کی ہے سرکار کہ جب ہر بچہ پیدا ہوتا ہے قانون قدرت کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہم نے فطرت اسلام پر پیدا کیا. یعنی ایک شے ہے جو بچہ اپنے ساتھ لے کے آیا, وہ ہے فطرت اسلام. لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے, ہمیں دنیا کے علم اور تجربے نے یہ بتایا ہر پیدا ہونے والا بچہ ناپاک بھی ہوتا ہے. ایسا ہی سرکار, جاہل بھی ہوتا ہے, کمزور بھی ہوتا ہے. نہلایا نہ جائے تو پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا. جاہل بھی ہوتا ہے اور کمزور اتنا کہ اگر کروٹ بدلنا چاہے تو بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا. بھوک لگے تو منہ سے مانگ نہیں سکتا, رو رو کے طلب کرتا ہے. بڑی توجہ. اور کیونکہ عشرہ محرم ہے تو ایک جملہ دل میں آ رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ پہنچاتا جاؤں, اور نہ پہنچاؤں تو مجھے لگے گا کہ میں نے امانت ادا نہیں کی. ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے سرکار روتا ہوا آتا ہے. ہر بچہ روتا ہوا دنیا میں آتا ہے. اگر پیدا ہونے والا بچہ نہ روئے تو پھر گھر والے روتے ہیں. توجہ. اگر بچہ رو پڑے تو گھر والے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی. توجہ ہے. پتہ چلا رونا اس نے فطرت میں رکھ دیا ہے. توجہ. اب ہر بچہ آیا جاہل بھی ہے, کمزور بھی ہے, ناپاک بھی ہے. بڑی توجہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ ناپاک بھی ہے, کمزور بھی ہے, جاہل بھی ہے. ناپاک بھی ہے, کمزور بھی ہے, جاہل بھی ہے, کمزور بھی ہے, ناپاک بھی ہے, جاہل بھی ہے. یہ تین عیب ہر پیدا ہونے والے بچے میں اس نے رکھ کر بھیجے ہیں. اور چوتھی شے ہے فطرت اسلام. اب مجھے نہیں پتا ہر پیدا ہونے والے بچے میں اس نے جو عیب رکھے وہ تین ہی کیوں ہیں. توجہ چاہتے ہوئے جملے پہنچانے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا اس نے رکھے ہیں, نہ مجھ سے اس نے مشورہ لیا, نہ میں نے اس کو بتایا ہے. اس نے بتا کر نہیں بھیجا تھا مجھے, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ عیب اس میں ہے. اب پتہ نہیں کتنی بلندیوں پہ جا کے تم علی علی کرو گے, اپنے مقدر پہ کتنا ناز کرے ہم اتنا کم ہے. اللہ نے ہمیں وہ علی عطا کیا جس نے کعبے میں آ کے بتایا کہ ہم ناپاک نہیں ہو
ہوتے, نبی کی گود میں آ کے قرآن پڑھ کے بتایا ہم جاہل نہیں ہوتے, اور